السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب قل ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اے محبوب فرما دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو لا شریک ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، جو میرا رب ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ہم اسی کے بندے ہیں اور اسی کے جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں زندگی جینے کا قرینہ سکھانے کے لیے، اللہ عز و جل نے اپنی پاک محبوب، اللہ نے اپنی پاک ذات، تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر قرآن کریم نازل فرما کے ہمیں حکم دیا آپ کے ذریعے کہ اے محبوب کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ اے محبوب فرما دیجئے۔ کس سے؟ اپنی امت سے۔ اپنی امت کو سکھائیے اور فرما دیجئے کس سے؟ اللہ سے، کہ اے اللہ ان صلاتی، بے شک یقیناً میری نمازیں اور میری قربانیاں، میری سیکریفائس، تمام میری صلاح، میری پریئر اور میری سیکریفائس، میری تمام قربانیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے۔ اس چیز کو بندہ اگر سمجھ لے تو پھر بات بن جائے کہ ہماری زندگی کیا ہے۔ ہم غور و تفکر چند منٹ کا پہلے یہ کر لیں، ہم کون؟ تو قرآن سے ہی لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اے آدم اور جن، ہم نے خالص تمہیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تمہارے لیے، تمہیں کیوں پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ اور پھر ادھر حکم کیا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اور یہ نماز جو ہے نا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج بنا دی ہے، اپنے محبوب کو عرش معلیٰ پہ بلا بھیجا۔ اور نماز جو ہے، نماز توحید اور رسالت کی دل سے گواہی دینے کے بعد، کلمے کے بعد، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو ہے کلمے کے بعد، وہ نماز ہے۔ اور بندہ نماز اور عبادت کے لیے ہی دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ بندہ نماز پڑھنے اور اللہ کی عبادتیں کس قسم کی ہے؟ 5 کیا ہے؟ پہلے کلمہ، اسلام کے 5 ستون ہے نا، کلمے کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کلمہ جو ہے اس کی اتنی بڑی تعریف ہے لا الہ الا اللہ کی، کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ اگر یہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں، 7 آسمان 7 زمینیں اگر ہم میزان پہ رکھ دینا ایک پلڑے میں، تو کلمہ بھاری ہوگا۔ کلمہ اتنی بڑی چیز ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اپنی زبانوں کو، اپنا ایمان تازہ کرتے رہا کرو۔ اے میرے ساتھیوں، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو اور اپنی زبان کو کلمے سے تر رکھا کرو۔ کلمہ پڑھتے رہا کرو۔ کلمے سے دل پاک ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، دل نورانی ہوتا ہے اور اللہ کی محبت بستی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہر نماز کے بعد کم سے کم 66 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ افضل ترین ذکر ہے کلمہ۔ تو کلمہ تو شرط ہے باقی ساری عبادتوں کا۔ پہلے دل سے، اور کلمہ کیا ہے؟ دل سے توحید اور رسالت کی گواہی دینا، پرتجھا کرنا، اپنے آپ کو ایک ایگریمنٹ میں ڈال دینا، اللہ کی بارگاہ میں قسم کھا لینا کہ مولا تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو وحدہ لا شریک، تنہا واحد،
تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، اور تیری عبادت کو اللہ تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور ہم یہاں فساد میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ اس اقرار کو اچھی طریقے سے کر لینا کہ اللہ تعالیٰ نے تو جب عالم ارواح میں روح کو بنایا تھا نا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اقرار لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا تھا کیوں نہیں میرے مولا، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ تو بندے تو ہم اسی کے ہیں اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی لیے کیا آیت نازل کی، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری زندگی، میری موت اور میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت سب تیرے لیے تو ہے۔ اب یہ کتنی خالص ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کتنی خالص طریقے سے کر لینا آسان بات ہے، بول دینا، زبان سے بولنے کو کچھ لگتا نہیں ہے، لیکن اس پہ عمل پیرا ہو جانا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو صرف اللہ کی بارگاہ میں سونپ دینا کہ مولا میں تیری ہوں، تجھ سے زیادہ مجھے کسی سے محبت نہیں ہے، میں تیری بندی ہوں اور بندی ایسی بن جاؤں، اتنی تیرے عشق میں فنا ہو جاؤں کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری تا خیالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، اتنا فنا ہو جاؤں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ دین کی کیسی خدمت کی جائے، کہا نہ تلوار سے نہ زبان سے، زبان سے بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے، اپنا کردار پیش کر، اپنا کردار ایسا بنا، تیری سچ گوئی، تیری سچائی، تیری ایمانداری، تیرے رشتوں کو نبھانا، تیرا حسن اخلاق، غیر مسلم میں دیکھ کے بولے کیا ہے یہ اتنا اچھا، اس کا رب کتنا اچھا ہوگا۔ اپنے کردار سے مسلمان ہونا دکھ جانا، بتانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے مسلمان کیا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کسی نے کہا ہے اسلام بہت پیارا مذہب ہے، مسلمان اچھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم کو صحیح مسلمان بنا دے۔ اور مسلمان کب بنیں گے؟ جب اللہ کے حکموں کو ماننے لگیں گے، ڈسپلن میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّ صَلَاتِ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے، بے شک نماز۔ تو ہم دیکھیں کہ ہماری نمازوں پیورٹی کتنی ہے، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع کتنا ہے، ہم نماز کس انداز میں پڑھتے ہیں، کس طریقے سے پڑھتے ہیں، نماز میں ہم کس طریقے سے جب سجدہ کرتے ہیں تو کیا اللہ سے مل جاتے ہیں؟ یہ سب چیزیں ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اور پہلے اللہ بعد میں بندے۔ اور نماز کے بنا جو جتنے ارکان ہیں نا، اب تھوڑا سا غور و تفکر اور کر لیں۔ کلمہ، کلمے کے بعد پھر نماز آئی، کلمہ تو زندگی میں پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھا تو اسلام میں الحمدللہ ہمیں وہ جد و جہد نہیں کرنی پڑی، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں الحمدللہ بائی برتھ مسلمان ہونے کا شرف ملا، ہمارے والدین مسلمان تھے، ہم مسلمان ہو گئے۔ اس لیے کلمے کی وہ جو جد و جہد صحابہ کرام نے جھیلی، جو تکلیفیں برداشت کی، وہ ہمیں کرنی نہیں پڑی، اور جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے نا، اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ ہمیں آسانی سے دین مل گیا، اور آسانی سے دین ملنے کی وجہ سے ہم غافل ہو گئے۔ غور و تفکر کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کلمے کے بعد نماز، دوسرا رکن، پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ، پانچواں حج۔ اب دیکھیں تو کلمہ جو ہے وہ پڑھ لیا، ایمان والے ہو گئے، ایک بار کلمہ پڑھ لیا ایمان میں داخل ہو گئے۔ اب جتنا پڑھے اتنا دل نورانی ہوگا، ایمان تازہ ہوگا۔ دوسرا، نماز جو ہے یہ پانچ ٹائم فرض ہے بندے میں، کتنی؟ 5 ٹائم نماز بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 وقتی فرض کی، اور پھر تیسرا یعنی دن میں 5 بار،
نماز فرض ہے. پھر تیسرا رکن ہے روزہ. وہ کیا ہے؟ سال بھر میں ایک ماہ کے روزے ماہ رمضان کے یہ فرض ہے. سال بھر میں ایک مہینہ آتا ہے جس میں روزے رکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد زکوٰۃ بھی سال بھر میں ایک مرتبہ. حج ساری زندگی میں ایک مرتبہ. صرف اور صرف نماز ایسی عبادت ہے جو دن میں 5 ٹائم فرض ہے. باقی ساری عبادتیں دن میں 5 بار فرض نہیں ہے، لیکن نماز 5 بار فرض ہے. کیوں؟ تو یہ معراج کا تحفہ ہے. اور اللہ رب العزت نے جب روزے کا حکم صادر کیا نا، جبریل امین کے ہاتھوں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، جبریل امین کے ہاتھوں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم دیا، جبریل امین کے ہاتھوں حکم بھیجا. لیکن جب باری آئی نماز کی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بڑے شان و شوکت کے ساتھ عرش معلیٰ پہ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ عرش معلیٰ پہ 70,000 فرشتوں کی بارات کے ساتھ جبریل امین کو بھیج کے عرش معلیٰ پہ بلوا بھیجا. اور وہاں جا کے اپنے محبوب کے ملن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے محبوب کے محبوبوں کے لیے، اپنے محبوب کی امت کے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی. 5 وقت کی نماز فرض کی. اور پانچ وقت کی نماز، اور 5 وقت کی نہیں تھی، 50 وقت کی. سب جانتے ہیں تحفے میں کیا دیا. اے محبوب، آپ کی امت کے لیے 50 وقت کی نمازیں دی جا رہی ہے. 50 وقت. پھر پچھلے مرتبہ ہم نے شب معراج کا بیان کیا تو اس میں تو بیان کیا ہے کہ پھر وہ 5 کم ہوتے ہوئے 5 رہ گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا جو ہم نے کہہ دیا 5 پڑھیں گے 50 کا ثواب عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ 50 کا ثواب عطا کرنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو نماز کیا ہے، یہ تحفہ ہے. اب غور و تفکر کریں، آج کے بیان میں غور کرنا ہے کہ معراج کا جو سفر ہوا نا، وہ نماز سے سٹارٹ ہوا اور نماز پر ختم ہوا. نماز سے جب جبریل امین آئے تو 2 رکعت شکرانہ ادا کی حضور پاک نے، خوشی میں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بلوایا ہے، اللہ کا پیغام لے کے آئے ہوں. اس کے بعد بیت المقدس گئے، مسجد اقصیٰ. وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہوئی، اور اس میں امامت میرے آقا کریم اشرف الانبیاء امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امامت فرمائی. تب بھی نماز. اور آسمان پہ، اور پھر راستے میں جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز پڑھتے دیکھا. اور جب تحفہ ملا وہ بھی نماز کا ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نماز ہے کیا؟ آئے غور و تفکر کریں ہم، نماز کیا ہے؟ تو نماز جو ہے مومن کی معراج ہے. اور نماز کیا ہے؟ تحفہ ہے معراج کا. تو معراج کا تحفہ، اچھا تحفہ کیا ہوتا ہے؟ گفٹ کیا ہوتا ہے؟ تحفہ اس کو دیا جاتا ہے جو پیارا ہوتا ہے، جو دلارا ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کو تحفے دیے جاتے ہیں. تحفہ کسی دشمن کو تو نہیں دیتے نا، تحفہ تو اپنوں کو دیا جاتا ہے، اور تحفہ دینا سنت ہے. اور پیارے رب نے اپنے پیارے حبیب کو ہم گنہگاروں کے لیے تحفے میں 50 وقت کی نمازیں دی تھی. تحفہ سوچے، تحفہ جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو تحفہ جو دیتا ہے اس کے کسی کام کا ہوتا ہے تحفہ؟ نہیں. تحفہ جس کو دیا جاتا ہے، جس کو تحفہ دیا جاتا ہے، اس کی ضرورت کو مد نظر رکھ کے تحفہ چوز کیا جاتا ہے. اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو اس کو بہت اچھی لگے گی، جو اس کے لیے فلاح ہوگی، جس سے اس کی کامیابی ہوگی، جو اس کے کام میں آ جائے. جیسے کسی بچی کا نکاح ہے تو
جو عقل مند ہے، ہوشوں والے ہیں اور تفکر والے ہیں، وہ انہیں کوئی دینی کتابیں دیتے ہیں، قرآن پاک دیتے ہیں، یا پھر کچھ ایسا برتن دیتے ہیں جس میں وہ کھانا بنائے. پہلے تو وہ یہ ایموشنز تھے، اب تو ایموشنز دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں. لفافے میں ہی تحفہ ختم ہو گیا ہے. ایک انویلپ میں پیسہ ڈال دیا اور چلو ذمہ داری ختم ہو گئی. لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے باقاعدگی سے جب کوئی اس کی شادی میں جانا ہوتا تھا تو کوئی گفٹ لے جایا جاتا تھا کہ بھئی یہ گفٹ اس دلہن کے کام آئے. تو دلہن جب جب وہ چیز کو یوز کرتی تو وہ اس کی یاد کر کے اس کو دعائیں دیتی. تو تحفہ جو دیتا ہے اس کی ضرورت کے لیے دیتا ہے، خود کی ضرورت کے لیے نہیں دیتا. اللہ رب العزت نے ہمیں تحفہ دیا، اور کیوں دیا؟ کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ایک کھیل تماشا ہے، ایک رنگ منچی تو ہے، یہ کھیلی تماشا تو ہے. دنیا میں آئے، پھر بڑے ہوئے، پھر شادی ہوئی، پھر بچے ہوئے، پھر ان کے بچے ہوئے، پھر ان کی یہ ہوا، یہ اس طریقے سے ایک سائیکل چل رہا ہے. تو اب دنیا میں آنے کے بعد یہ، اور سب سے بڑی چیز تو کھیل تماشا نہیں ہے. کھیل تماشا ہم نے بنا دیا ہے، یہ امتحان گاہ ہے. امتحان میں کوئی کھیل نہیں ہوتا ہے. لیکن جو غافل ہے وہ کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں. انہیں دنیا بنانے کی بڑی فکر ہے لیکن آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جب مریں گے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ابھی سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے. اللہ اکبر. دنیا میں ابھی سوئے ہوئے ہیں. تو غور کریں تو تحفہ جس کو دیا جاتا ہے اس کے بڑے کام کا ہوتا ہے. اب اللہ رب العزت نے ہمیں تحفے میں دیا ہے، ہمارے لیے دیا ہے حضور پاک کو نماز. کیوں؟ تو اس کو سمجھاتے ہیں، حدیث مبارکہ سے سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی بندہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسے ہی کوئی بندہ شرمندہ نظروں سے اچھی طریقے سے باوضو ہو کے لرزتے کانپتے اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ کو محبت آتی ہے، پیار آتا ہے اپنے بندے پہ. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت، اللہ کا پیار جس کو مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں، کس کو بتاتا ہے؟ فرشتوں کو. اے فرشتوں دیکھو دیکھو میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے. اے فرشتوں دیکھو دیکھو میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے. فرشتے حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے میرے مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ فرشتوں نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تھا نا، تو فرشتوں نے ہماری مذمت کی تھی. وہ جانتے تھے، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، فرشتے جانتے تھے دنیا میں آدم کو بنانے کے پہلے کہ یہ کیا کرنے والی ان کی اولاد. تو آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے سردار اشرف الانبیاء امام الانبیاء نہیں جانتے کہ کب کیا ہونے والا ہے. وہ ہماری پکار نہیں سنتے، وہ ہماری آواز نہیں سنتے. کہتے ہیں ایسا کہنا بہت شرک ہو جائے گا کہ وہ سنتے ہیں. نہیں، ہم تو کہتے ہیں ہمارا یقین ہے وہ سنتے ہیں. جب وہ شیطان لعین جو بارگاہ رب العزت سے دھتکار دیا گیا، اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ تمہارے پاس ہمہ وقت کھلا دشمن ہے اور تمہیں خون کی ہر رگ کے اندر گھس کے پریشان کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. جب شیطان کھلا دشمن ہو کے، نافرمان ہو کے، اللہ نے اس کو اتنی طاقت دے دی ہے، اللہ کی طاقت کے بنا تو وہ کر بھی نہیں سکتا تھا نا، اللہ نے مہلت دی ہے. اس نافرمان کو بھی مہلت دے دی تو وہ ہر بندے کے پاس جا کے وسوسے ڈالتا ہے، نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے، نیکی نہیں کرنے دیتا ہے. تو جس کے صدقے ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بنائی، کیا آپ ہماری آواز نہیں سنتے؟ آپ کو ہمارے عملوں کی خبر نہیں ہے؟ سب خبر ہے. یہ تو یہی بات ہے، چور آ سکتا ہے پولیس نہیں آ سکتی. یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن بیچ میں بات آئی ہے تو بتا دی کہ تحفہ دیا
اب حدیث ہم سمجھا رہے تھے کہ جیسے ہی کوئی بندہ اچھی طریقے سے باوضو ہو کے نماز کی شرطیں ہیں. حدیث مبارکہ ہے نماز جنت کی کنجی ہے. جنت کا دروازہ نماز سے کھلے گا. سب سے پہلے اگر حساب کسی چیز کا ہوگا تو وہ نماز کا ہوگا. سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی, نماز کتنی پڑھی تھی, کتنی چھوٹی تھی. اور نماز کی کنجی طہارت ہے. بنا پاکی کے نماز منع ہے. طہارت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. غسل کی ضرورت ہے تو غسل کریں گے, اور وضو کی ضرورت ہے تو وضو کریں گے. تو حدیث ہے کہ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ اچھی طریقے سے وضو کر کے شرمندہ نظروں سے اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا, اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں, کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا یہ آدم کی اولاد ہے نا, مولا انہیں کیوں آدم کو پیدا کر رہا ہے, یہ تو خون خرابہ کریں گے, ہم تیری عبادت کو کافی ہے نا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے, انہی میں ہم اپنے محبوب کو بھیجنے والے, انہی میں اللہ کے خاص بندے اچھے بندے آنے والے. تو فرشتوں کو پکار کے کہتا ہے دیکھو, جس کے بارے میں مطلب طنز ہے کہ جس کے بارے میں کہا تھا نا کیوں پیدا کر رہے, دیکھو نماز پڑھ رہا ہے, اچھا کام کر رہا ہے. ہم 1000 گناہ کرتے ہیں نا دن بھر میں, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نہیں دکھاتا. ایک بھی حدیث میرے سامنے سے ایسی نہیں گزری کہ اللہ تعالیٰ ہماری خرابیاں, ہماری بدعمالیاں, ہماری برائیاں, ہمارے کیچڑ فرشتوں کو دکھا رہا ہو. چھپا لیتا ہے, بڑا ستار ہے, عیب پوشی کرنے والا اور غفار ہے, گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. لیکن جب نیک عمل کرتے ہیں نا, تو جیسے کوئی بچہ ہے بہت شرارتی ہے, اچھے کام نہیں کرتا, دن بھر سب کو پریشان کرتا ہے, پڑوسی پریشان ہے, لیکن کبھی وہ کسی کو ڈوبنے سے بچا لے یا کوئی اچھا نیک کام کر لے, تو پھر ماں کیا کرتی ہے, جو برا بولتا تھا انہیں کیا مٹھائی پہنچاتی ہے. تو ویسے اللہ تعالیٰ پکارتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے. فرشتے دیکھتے ہیں اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دو نمازوں کے درمیان اس سے جو خطائیں سرزد ہو گئی ہے, جو نمازوں کے درمیان جو گناہ اس سے ہو گئے ہیں, ان کی گٹھری باندھو, اور گٹھری باندھ کے ان کے سر پر رکھ دو, اس کے سر پر رکھ دو. فرشتے گناہوں کی گٹھری باندھتے ہیں. جو دو نماز کے درمیان جو گناہ بندہ, تو گناہوں کا بدلہ ہے, گناہ ہو جاتے ہیں, کیے نہیں جاتے, لیکن ہو ہی جاتے ہیں. تو ہو جاتے ہیں, جو گناہوں کی گٹھری باندھ کے ان کے سر پر رکھ دیتے ہیں, اس بندے کے سر پر جو نماز پڑھ رہا ہے. جیسے ہی بندہ رکوع میں جاتا ہے, سر سے گٹھری گناہوں کی گر جاتی ہے. فرشتے پھر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. رب العالمین اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فرشتوں اب نہ رکھو, میرا بندہ پاک ہو گیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہ کتنا کریم ہے وہ, کتنا رحیم ہے وہ, اے بد نصیب بندے تجھ کو خبر نہیں ہے, کر لے گناہ سے توبہ وہ تجھ کو بخش دے گا. قرآن میں لکھا ہے اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. ارشاد مصطفیٰ ہے اللہ بہت بڑا ہے. تو تحفے کا مفہوم سمجھ میں آیا. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا, اور اللہ تعالیٰ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اللہ کے محبوب ہے حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت. اور حضور پاک سب سے زیادہ محبت اپنی امت سے کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شب معراج کی رات آپ کی امت کے لیے نماز کا تحفہ اسی لیے دیا کہ جب حشر کے دن امتحان ہو چکا ہوگا, سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے, آدم علیہ السلام سے لے کے حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کی تمام انبیاء علیہ السلام کی امتیں اس عرفات کے میدان میں, حشر کے میدان میں جمع ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے, اس دن کی رسوائیوں سے بچنے کے لیے, اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ میرے محبوب کے بندے, میرے محبوب کے امتی گناہوں میں لتھڑے ہوئے آئیں,
گناہوں سے لبریز آئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کی کہ ہے تو بندہ گنہگار، لیکن نماز کی توبہ کیسی ہوتی رہے گی؟ تو جیسی نماز پڑھے گا، جیسے فجر کی نماز پڑھی، پھر ظہر تک کچھ گناہ ہو گئے، اس کی سن لی، اس کی سن لی، اس کو ڈانٹ دیا، اس کو بول دیا، کوشش کی جائے کہ کچھ نہ کرے، اللہ کے احکام کے خلاف کوئی کام نہ ہو، پھر بھی ہو جاتا ہے. تو فجر کی پڑھی تھی، اب ظہر پڑھ رہے ہیں، جو گناہ ہو گئے، جیسے ہی ظہر میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا سچی دل سے، ایسے نہیں کہ بس ٹکر مار لی، نماز کا طریقہ بھی سمجھائیں گے. خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو اللہ کی رحمت برسی، جتنے گناہ تھے پاک ہو گیا. عصر تک پھر گناہ ہوئے، عصر کی نماز پڑھی، پھر اللہ کی رحمت میں نہایا، گناہوں سے پاک ہو گیا. پھر مغرب، پھر نماز پڑھی، عصر سے مغرب تک جو گناہ ہوئے پھر پاک ہو گیا، اور مغرب سے عشاء تک جتنے گناہ ہوئے پھر اللہ کی رحمت میں نہایا، گناہوں سے پاک ہو گیا. کنٹینیو رحمتوں کی برسات. میرے آقا فرماتے ہیں نماز تو پھر بعد میں ہے، صرف بندہ سچے دل سے وضو ہی کر لیتا ہے نا نماز کے لیے، تبھی اس جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ کو اتنا پیار آتا ہے نماز پڑھنے والے کا، اور شیطان نہیں چاہتا کہ آپ نماز پڑھو، تو شیطان بہکاتے رہتا ہے. شیطان کنٹینیو چاہتا ہے کہ ہم برباد ہو جائیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم آباد رہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ہم سرخرو رہیں، ہم رسوائیوں میں نہ رہیں. اللہ ہمیں آخرت میں رسوا ہونے نہیں دینا چاہتا اپنی محبوب کی امت کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا معراج کا، یہ تحفہ لے جاؤ، تمہاری امت جب جب نماز پڑھے گی پاک ہوتی رہے گی. اور پھر جب موت آ جائے نا، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور رات میں اگر موت آ گئی تو گناہوں سے تو پاک تھا نا جنت میں. ساتھ میں 2 رکعت نماز صلاۃ الاستغفار بھی پڑھ لیا کرے سونے کے پہلے، صرف 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الاستغفار، کہ اللہ سارے گناہوں کے، اور پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. اب حشر کی رسوائی بھی بتا رہی ہوں کیا ہے. جس کو اتنا عظیم تحفہ ملا ہو وہ اس سے کام نہ لے. جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ رسوائیوں سے بچ جائے. حشر کے دن میرے محبوب کی امت رسوا نہ ہو، اسی لیے کیا دیا؟ تحفہ دیا. اب وہ تحفے کا ہم کم ظرف، ہم میں سے جو ہے جو نماز نہیں پڑھتے، ان کے لیے کیا وعیدہ یہ معلوم ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ قلم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے نمازی کی کیسا ذلیل ہوگا. جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ ذلیل کیسا ہوگا، بے نمازی. تو جب سارے نبیوں کی امتیں حشر کے میدان میں جمع ہوگی نا، تو اس میں ایک ندا آئیں گے اللہ کی جانب سے، ایک تجلی، ایک ندا کہ سب کے سب سجدے میں چلے جاؤ. سورہ قلم کا ترجمہ بتا رہی ہے، سورہ قلم کی ایک آیت کا کیا حکم ہوگا؟ سب کے سب سجدے میں چلے جاؤ. تو جو نمازی ہوں گے نا، جو دنیا میں نماز پڑھتے تھے، صحیح معنوں میں پڑھتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کو پڑھتے تھے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے، تو وہ سارے کے سارے یہ ندا جیسی ہوں گی، اعلان جیسی ہوگا سجدے میں جاؤ، سب کے سب وہ سجدے میں چلے جائیں گے. اور جو دنیا میں گمراہ تھے، کفر کیا تھا اور کنٹینیو اللہ کے نافرمان بنے رہے، وہ چاہیں گے کہ سب سجدے میں گئے ہیں اب میں بھی چلے جاؤں، تو ان کی کمر ایسی ہو جائے گی جیسے تختہ. وہ نماز پڑھنا چاہیں گے لیکن وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر پائیں گے، وہ ذلیل ہو کر وہیں کھڑے رہ جائیں گے. اللہ کے خاص بندے، اللہ کے نمازی بندے سب کے سب سجدے میں ہوں گے، اور جو ایکٹنگ بھی کرنا چاہیں گے وہ ایکٹنگ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کی کمر تختے کی طرح سخت ہو جائے گی، وہ جھک ہی نہیں پائیں گے. اللہ اکبر. اس سے بڑی ضلالت اور کیا ہوگی؟ حشر کے میدان میں اپنوں کے سامنے اتنا بڑی ذلت کہ چاہ کے بھی سجدہ کرنا چاہیں گے تو نہیں کر پائیں گے، اور یہی پتہ ہو جائے گا کہ الگ ہو جاؤ مجرموں. اللہ اکبر. تو یہ حشر کے دن کی رسوائی ہے.
اللہ اس دن کی رسوائی سے تمام امت محمدی کو بچا لے. اور میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنے والے ہم. کوئی تو سوچتا ہے نعت پاک پڑھ لیتا ہے، رات بھر بیٹھ کے نعت پڑھ دیں اور صبح دیکھو تو فجر میں سو جاتے. ابھی بولتے ہیں ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی. کیا رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ نعت پاک پڑھ لو اور اللہ کا فرض چھوڑ دو؟ نعت پاک تو محبت ہے، اور محبت ہوگی تو آنکھوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جس نے نماز پڑھی اس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی. کون مصطفیٰ کا دیوانہ ہوگا جو تکلیف دینا پہنچائے گا؟ خود ہم اپنا غور و تفکر کریں. کیا ہم بھی تو وہی نہیں کہ سب کاموں کے لیے فرصت ہے اور صرف جان پہ آتا ہے تکلیف ہوتی ہے، شیطان بہکاتا تو نماز کے لیے بہکا دیتا ہے. ابھی پڑھ لوں گی، بعد میں پڑھ لوں گی، تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گی، ابھی طبیعت خراب لگ رہی ہے، پھر ایسا ہو گیا، پھر وہ آ گیا، پھر میں چلے گئی ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اور نماز پڑھی نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی امت کی، آقا نے اپنی امت سے اس قدر محبت کی کہ معراج میں بھی نہیں بھولے. دنیا میں جیسی جلوہ گر ہوئے تب بھی آپ نے سجدہ کیا رب حب لی امتی. حجۃ الوداع میں آپ نے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی. کوئی مقام ایسا نہیں چھوٹا، رات بھر 5 پارے ایک ایک رکعت میں پڑھ کے پھر سجدہ ریز ہو کے اپنی امت کے لیے دعا مانگی، رو رو کے دعائیں مانگی. اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت. اللہ نے بھی فرما دیا میں راضی کر دوں گا، اے محبوب آپ کو راضی کر دوں گا. لیکن محبوب نے کہہ دیا ہے، اب کیا کرو گے؟ محبوب کی زبان اقدس سے نکلا ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی امت کے ایک ایک شخص کو اس حشر کے میدان کی بھیڑ سے کھینچ کھینچ کے باہر نکال لوں گا. میں اپنی امت کے ہر ایک شخص کو، ہر امتی کو اس حشر کے میدان سے جس میں ساری امتیں جمع ہوں گی، اپنی امت کو، سب امت کی بات نہیں کی، میں اپنی امت کو ہر فرد کو کھینچ کے باہر نکال لوں گا. لیکن اتنی ساری بھیڑ میں، اس ازدحام میں، اس رش میں میری امت کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آقا نے خود نشانی بتا دی. اب یہاں جمعہ کا جمعہ وضو کیا ہوگا تو کیا چمکے گا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں جس کے دروازے پہ اگر نہر، اے میرے ساتھیوں، اگر آپ کے دروازے پہ ایک نہر پانی کی بہتی ہو اور اس میں 5 بار آپ غسل کرتے ہو تو کیا کوئی میل کچیل بچے گا؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی میل نہیں بچے گا. تو 5 ٹائم غسل کرنے سے نہیں بچے گا کوئی میل، لیکن صرف ایک جمعے کی جمعے ٹکر ماری اور کہا میں مسلمان ہوں تو وہاں تو میل ہی میل رہے گا. وہاں کہاں اعضائے وضو چمکیں گے؟ اللہ نے 5 وقت ہی نماز فرض کی ہے اور آج ہم اس پہ اس پہ بلیم لگاتے گھومتے ہیں. کسی کو تھوڑا سا غلط دیکھا تو نہ جانے کیا کیا بولنے لگ جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول بڑی گنہگار ہوں، میں نے توبہ کی ہے، لیکن آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں کہ آپ بھی میرے لیے اللہ سے عرض کر دے، توبہ کر دے، میرا گناہ بڑا سنگین ہے. پوچھا اے بی بی تو نے کیا کیا ہے، ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگی بتانے کے قابل نہیں ہے میرا گناہ. کہا پھر بتا کیا گناہ کیا ہے جو تو نے اکیلے توبہ نہیں کی، میرے پاس توبہ کرانے آئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے کلیم، آپ اللہ کے کلیم ہو، اللہ کے نبی ہو، رسول ہو، گناہ بڑا سنگین ہے. مجھ سے زنا ہوا، میں نے زنا کر لیا، اور زنا کے بعد مجھے حمل رہا اور ایک بچہ پیدا ہو گیا، اور دنیا کے ڈر سے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا. اب وہ گناہ مجھے کھائے جاتا ہے، وہ گناہ مجھے کھائے جاتا ہے کہ وہ گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا تو کہاں جاؤں گی. جیسی یہ بات سننی تھی
تو موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ نے جلال کی حالت میں اس سے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا، اے عورت تو نے کتنا سنگین گناہ کیا، زنا بھی کیا، بچے کو قتل بھی کر دیا، اور اب تو توبہ کی امید کرتی ہے۔ اتنے سنگین گناہ کے بعد تو اس بستی کو چھوڑ دے، کہیں تیری وجہ سے آسمان سے آگ نہ برسے، کہیں تیرے گناہوں کی وجہ سے ساری بستی پہ عذاب نہ آ جائے۔ وہ عورت روتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام آئے، کہا آپ نے جو اس عورت کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اس کے لیے توبہ نہیں مانگی اللہ سے، اللہ کو اچھا نہیں لگا۔ موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جبریل اس سے بڑا گنہگار تم نے دیکھا ہے کسی کو، کہ زنا بھی کرے، بچے کو بھی قتل کر دے، اور پھر توبہ کی امید۔ جبریل علیہ السلام اللہ سے سیکھ کر آئے تھے۔ عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی اس سے بڑا گنہگار نہیں دیکھا، میں تمہیں بتاؤں اس عورت سے بڑا گنہگار کون ہے؟ اس عورت سے بڑا گنہگار وہ ہے جس نے جانتے بوجھتے ایک وقت کی نماز قصداً قضا کر دی۔ اس نے ایک بچے کا قتل سے بھی بڑا گناہ کیا، زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ کیا، بغیر کسی شرعی عذر کے جانتے بوجھتے نماز اس نے قضا کی۔ اس زناکار اور قاتل عورت سے بڑھ کر گنہگار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم غور و تفکر کریں، ہم نے کتنی نمازیں قضا کی ہے، کیسی اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ وہ شیطان کیا تھا، 6 کروڑ برس سجدے کیے ہیں، زمین و آسمان کا کوئی چپا نہیں بچا جہاں اس نے سجدے نہیں کیے۔ ایک بار نافرمانی آدم علیہ السلام کی تو بے ادبی کی اللہ نے سجدہ کرنے کہا تھا، سجدے سے منہ موڑا، کیسا ذلیل ہوا، آج بھی ذلیل گھومتا ہے۔ تو نماز، اور اسی ضمن میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زناکار عورت آئی، کہنے لگی بڑی گنہگار ہوں، میں نے بڑا گناہ کیا، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا۔ کہنے لگی اللہ کے حبیب، اللہ کے نبی، میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے معافی دلا دے۔ کہا تو شادی شدہ عورت، تو نے زنا کیا، اس کی سزا تو رجم ہے۔ رجم کیا؟ پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا۔ لیکن پیارے آقا نے جب اس کا گناہ سنا تو فرماتے، اچھا میں تو سمجھا تھا تیری عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ کیا میسیجز ہے؟ جس طریقے سے تو باولی ہو کے، دیوانی ہو کے تڑپتے ہوئے آئی، میں سے گناہ ہو گیا، مجھے ایسا لگا کہ تیری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ عصر کی نماز 5 ٹائم کی نماز تو ہے، عصر کی نماز کا بہت بڑا مرتبہ ہے، بیچ والی نماز۔ جس نے عصر کو ضائع کر دیا، اس نے اپنے بال بچوں مال کو برباد کر دیا۔ آقا کس چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں زانیہ عورت کو، کہ تو نے زنا کیا، وہ اس سے بھی بڑا گناہ عصر کی نماز قضا کرنے کا ہے۔ اور آج ہم نمازوں پہ نماز قضا یوں کر دیتے ہیں جیسے گویا کچھ ہے ہی نہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن اور کفر کے بیچ صرف نماز حائل ہے، نماز کا چھوڑ دینا۔ جس نے قصداً ایک وقت کی نماز بغیر شرعی عذر کے جانتے بوجھتے چھوڑ دی، وہ کفر کے قریب پہنچ گیا، یعنی کفر میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نماز کی سب سے پہلے پوچھو گی، اور نماز کیسی پڑھے؟ کسی بزرگ سے پوچھا نماز کیسی پڑھنی چاہیے؟
کہا کہ میں نماز ایسی پڑھتا ہوں کہ جب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو گویا یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہو تو کم سے کم یہ کیفیت ہونا چاہیے کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا، وہ تو ہمہ وقت ہمیں دیکھتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی نماز کی یہ کیفیت بیان کی کہ میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو یوں محسوس کرتا ہوں گویا میں پل صراط پہ ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں رب کو دیکھ رہا ہوں، میرے رائٹ سائڈ میں، میرے سیدھے سائڈ میں جنت ہے، میرے داویں سائڈ جہنم ہے، اور میرے پیچھے ملک الموت کھڑی ہے، موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اور گویا یہ میری آخری نماز ہے، یہ سمجھ کے میں اپنی ہر نماز کو ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندہ اگر یہ محسوس کر کے نماز پڑھے نا کہ جیسے کسی کو سزائے موت ہو گئی، ابھی پھانسی دی جانے والی ہے، اور اس کو اگر پوچھا جائے اور اس نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دی جائے، تو جب وہ نماز پڑھتا ہے تو کیا پھر وہ دنیا اس کے بیچ میں آتی ہے؟ اس کو تو معلوم ہے تھوڑی دیر میں میرا قصہ تمام ہونے والا ہے، تو پھر وہ نماز کیسی پڑھتا ہے؟ وہ بھی نماز کو کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہوگا، کتنا اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سونپ کے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت سب تیرے لیے ہے۔ ہر نماز کے پہلے یہ پڑھا کریں، یہ والی آیت۔ تو پھر ایسی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ کیسا بھی وضو کیا، آدھا سوکھا آدھا گیلا، پورا نہ اچھے سے چہرہ دھلا، نہ ناک صاف ہوئی، نہ آنکھوں کی اندر کی گندگی صاف ہوئی، نہ کچھ، بس پر نہیں یوں کیا، طہارت اچھے سے نہیں ہوئی، نماز کی اچھی ہو۔ پھر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، سطر اچھے سے ڈھکا نہیں، نماز کی جتنی شرطیں ہیں نا، جگہ پاک چاہیے، بدن پاک چاہیے، اپنے کپڑے پاک چاہیے، اور اپنا دل پاک چاہیے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں اطمینان کے ساتھ، ترتیب تحلیل اچھی طریقے سے، لفظوں کی ادائیگی، قرآن کی قرأت کو اچھی طریقے سے ادا کرتے ہوئے، اچھی طریقے سے اللہ اکبر جب کہہ کے پھر اچھی طریقے سے رکوع میں جائے، تب ہوتا ہے کہ گناہوں کی گٹھری گر جاتی ہے۔ اور جب نماز اس انداز میں پڑھی جاتی ہے نا کہ اچھے طریقے سے رکوع ہو، اچھی طریقے سے سجود ہو، اور پھر اچھی طریقے سے جلسہ ہو، اچھی طریقے سے سلام پھیرا جائے، ایک روح کے ساتھ نماز پڑھی جائے، بندہ روح اور جسم کا مجموعے کا نام ہے، روح کہیں اور بھٹکتی رہے، جسم نماز میں ٹکر مار لے تو وہ نماز نہیں، ہاں ادا تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ نماز کا وہ نور نہیں آتا، وہ مزہ نہیں آتا۔ نماز میں پوری اللہ اکبر جب کہے تو ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دے، اب دنیا سامنے نہیں آنی چاہیے۔ اللہ سے بڑا کوئی ہے کیا؟ اس سے بڑا کوئی کام ہے کیا؟ اس کی عبادت سے بڑی کوئی عبادت ہے کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں پھر جب ایسی نماز بندہ پڑھتا ہے نا تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں ایک نورانی شکل و صورت میں اس کو دعائیں دیتے ہوئے نورانی شکل و صورت میں عرش پہ جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، اور اللہ کی قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ اور جو ایسی پڑھ لیتے نا دھوکہ دینے کے لیے، 4 سنت پڑھی نہیں پڑھی، پھر اسے ظہر کیسے پڑھ لی، کچھ تو بھی ٹکر مار لیا، فاسٹ ایک دم، کھانا بڑی اطمینان سے کھائیں گے، اللہ کا کھاتے، لیکن کھانے میں کوئی ڈش کم نہیں ہونی چاہیے جتنی دسترخوان میں پوری چلے، لیکن نماز تو 2 منٹ میں ہو جاتی ہے، ایسی ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اور جب وہ ایسی نماز بندہ پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ وہ نماز جو یکسوئی کے ساتھ نہ ہو، اللہ کے خوف کے ساتھ نہ ہو، اللہ کی محبت کے ساتھ نہ ہو، تو پھر وہ نماز کالی پیلی نیلی شکل میں، بہت بری شکل میں اس بندے کو بددعا دیتے ہوئے جاتی ہے، آسمان میں بددعا دیتے ہوئے جاتی کہ اللہ جیسا حشر اس نے میرا کیا ہے نا، ایسا ہی تو اس کا کر،
اس لیے صدیوں بیت جاتے ہیں، کتنے سال بیت جاتے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، نور ہی نہیں آتا۔ وہ نور کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ نماز ہی بد دعا دے کے جا رہی ہے، تو کہاں سے نور آئے گا؟ تو نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کریں، محبت کے ساتھ ادا کریں۔ اب باری آتی ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں جی، کیا کہتے ہیں، نماز تو ہم بالکل پڑھتے ہیں، اور جب کسی کو بولو نماز پڑھو تو بڑا برا بھی لگ جاتا ہے۔ ارے بھائی میں نمازی ہوں یار، میں ایک دم نماز نہیں پڑھتی ایسا تو نہیں ہے نا، نماز برابر پڑھتی ہوں۔ دیکھو فجر نہیں ہوتی مجھ سے اور عشاء نہیں ہوتی، باقی 3 ٹائم تو میں پڑھ لیتی ہوں، برابر پڑھتی ہوں۔ 3 ٹائم، کیا 3 ٹائم نماز فرض ہے؟ پھر کوئی دوسرا کہے گا نہیں نماز میں برابر پڑھتا ہوں، سروس پہ جاتا ہوں نا، کیا کروں وہاں پہ ٹائم نہیں ملتا ہے، وہاں پہ نماز نہیں پڑھنے ملتا ہے۔ ایسے کوئی سروس ہی نہیں ہے جس میں نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، اور نماز پڑھنا کوئی اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ نماز کے لیے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر آپ نمازی ہو تو آگے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ اتنا خوف پیدا کر دیتا کہ وہ منع ہی نہیں کر سکتا آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ اللہ سے زیادہ اس آفیسر سے ڈرتے ہو۔ تمہیں لگتا ہے میں کیسے نماز پڑھوں، کیا بولے گا اللہ مسلمان ہی ہے، یعنی وہاں پہ تو آپ نے کر دیا نا، سب بیڑا غرق کر دیا۔ آپ کو اپنی نماز کی، ہم کو اپنی نماز کی پہلے فکر ہونی چاہیے کہ میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں، اور نماز، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی نہ ہماری عمر کم کر سکتا ہے، نہ کوئی ہمارا رزق روک سکتا ہے۔ عمر اور زندگی صرف اللہ دیتا ہے، رزق بھی اللہ دیتا ہے، اور عزتیں بھی اللہ ہی دیتا ہے، عزت ذلت سب اسی کے ہاتھ میں۔ لیکن نہیں، وہ کیا ہے، میں جاتی ہوں سروس کرتی ہوں نا، وہاں پہ ٹائم نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے کا، تو میں پھر آنے کے بعد نا باجی میں عشاء میں پوری نماز ادا کر لیتی ہوں، قضا۔ اللہ اکبر، قضا نماز ہوتی ہے کیا؟ کیا کہا ہے کہ اللہ نے نماز جو دیے ہے وہ اپنی اپنے وقتوں پہ مقرر ہے، اپنے سورہ عنکبوت میں وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو وہ برے کاموں سے روکتی ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز اپنے وقتوں پر فرض ہے، نماز اپنے وقتوں پر فرض ہے۔ اسی ضمن میں ایک چیز یاد آ رہی ہے، آپ کو بتا دوں کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنی بہن کو قبر میں دفن کیا، اس کی جوان بہن کا انتقال ہوا، قبر میں دفن کر کے آیا تو اس کو یاد آیا کہ میرا کوئی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ، کوئی پاسپورٹ رہا ہوگا یا کوئی پیسہ رہا ہوگا، وہ جب میں قبر میں دفن کر رہا تھا تو وہ میرا پرس اسی میں گر گیا۔ گھر آیا تو پھر اس نے عالموں سے دریافت کیا کہ میرا ایک بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ تھا اور وہ قبر میں گر گیا ہے، تو مجھے اجازت دیں کہ میں قبر کھود سکوں پھر سے اور اپنا ڈاکومنٹ لے لوں۔ اجازت مل گئی۔ جیسے ہی اس نے قبر کھودا تو دیکھا کیا کہ وہاں آگ کی لپٹیں نکل رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گھر میں آ کے بہت رویا، بہت غمگین ہوا، پھر ماں کے پاس گیا، کہنے لگا ماں میری بہن کے ایسا کون سا عمل تھا جو اس کی قبر میں آگ کی لپٹیں نکل رہی ہے؟ ماں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی بیٹا تیری بہن نماز تو پڑھتی تھی لیکن نماز کے وقتوں کو نکال کے دیر سے پڑھتی تھی، نماز کو دیر سے پڑھنے کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے، تو جو سرے سے پڑھتے نہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو نماز نہیں پڑھتے نا، حدیث پاک میں اس میں آیا ہے، کہو تو کہیں گے نہیں میرا معاملہ ہے، وہ میرا اللہ کا معاملہ ہے۔ اچھا تیرا اللہ الگ ہو گیا کیا؟ اللہ سب کا ایک ہی ہے، اور سب سے 750 مرتبہ قرآن پاک میں نماز کا ذکر ہے۔ تمام احادیث مبارکہ کی جتنی کتابیں ہیں سب میں نماز کی تاکید ہے۔ سب سے پہلا عمل جو ہے فرض ہے وہ نماز ہے۔ جو دیر کر کے نماز پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جہنم میں ایسی وادی تیار کی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، کیونکہ نماز آپ کا وقتوں پہ فرض ہے۔ اور دیکھنا یہ ہوتا ہے اللہ کے لیے کتنا وقت نکالتے ہو۔
سیکنڈری چیز تو نہیں بنا دی نا دین کو، لیکن آج ہوا یہی ہے. آج تو پہلا رکن دولت ہے، پیسہ ہے، روٹی ہے، کمانا ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے، کیریئر بنانا ہے نماز نہیں پڑھ رہے. مائیں بچے کو 4 سال کی عمر میں صبح 6 بجے بس آتی ہے اسکول کی، تو اس کو 5:30 بجے اٹھاتی ہے، کوئی 5 بجے اٹھاتی ہے، کوئی 4:30 کو اٹھاتی ہے. یہ نہیں دیکھتی میرا بچہ بیچارہ کتنا چھوٹا ہے، اللہ اکبر، وہ اس کو کیسے اٹھاؤں، اس کی نیند پوری نہیں ہوئی. کیوں؟ اٹھ جا، نہیں اٹھے گا تو کیریئر خراب ہو جائے گا، تو فیل ہو جائے گا، کہیں کوئی عزت نہیں رہے گی، کوئی تیرے کو پوچھے گا نہیں. اچھا، دنیا کی پڑھائی کے لیے ماں اتنی فکر مند ہے، دنیا کے کیریئر کے لیے، دنیا کے وجود کے لیے، دنیا میں عزت نہیں ملے. عزت ذلت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں. علم حاصل کرنا تو فرض ہے، اچھا کرتی ہے، اٹھاتی ہے. لیکن وہی ماں سے میری اپیل ہے، علم حاصل کرائے اسکول میں، دنیا اس علم بھی حاصل کرائے، لیکن اس کے پہلے فجر کی نماز پڑھائے. ماں کو اپنی اولاد کے متعلق سوال پوچھا جائے گا، تو نے کیا کیا تھا؟ تو خود بھی سوتی رہی، بچے کو بھی سلاتی رہی. ویکینڈ آیا تو ماں بھی سو جاتی ہے، بچے بھی سو جاتے ہیں. واہ واہ واہ. یہ نہیں کہ میرے بچے اسکول تو جانا ہے، لیکن پہلے تو نماز ہے. نماز کے بنا کہیں کوئی خیر نہیں ہے. نماز پوچھی جائیں گی، اور جب ہم نماز پڑھنے کے لیے خود اٹھتے ہیں، اپنے بچوں کو اٹھائیں. اور حدیث مبارکہ میں ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے لگاؤ، نماز کی عادت ڈالو، پابندی کے ساتھ اپنے ساتھ لے کے کھڑے ہو. مائیں بولتی تھی نماز پڑھ لے، نماز پڑھ لے، بیٹا نماز پڑھ لو، ہو گیا. یہ ذمہ داری تھوڑی ختم ہو گئی پڑوسیوں جیسی. خود نماز پڑھنے کھڑے ہوں، اور ساتھ میں بازو میں بچے کو لے کے نماز پڑھنے کھڑے ہو. جب آپ کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے. میں نے بیچ میں یہیں پہ ایک ماں کو دیکھا کہ الحمدللہ وہ تو نماز میں ساتھ میں پڑھاتی تھی، ساتھ میں دیکھا الگ سے بھی اس کو نماز پڑھاتی تھی، اور پیچھے بیٹھی رہتی تھی کہاں غلطی کر رہا ہے. یہ ماں ہے، پہلا مدرسہ ہے، وہی نمازی بناتی ہے اور وہی کلکٹر بھی بناتی ہے. تجنا پڑتا ہے، اپنی نیند سکون تجنا پڑتا ہے. ان کو بنانے کے لیے، مالی کو، پھولوں کو اگانے کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں. صرف کھانا کھلا دینا، پیدا کر دینا ماں ہونے کا نشانی نہیں ہے. ماں ہے تو پہلے اللہ کا رشتہ دکھائے. سب سے بڑا رشتہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت. اور رسول نے فرما دیا آنکھوں میں تکلیف، جو نمازی نہ پڑھے وہ میری آنکھوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. تو کیسا بندہ بنا نماز کے رہ سکتا ہے؟ جب نماز اسکول کے لیے اٹھا سکتی ہو تو فجر میں کیوں نہیں اٹھا سکتی ہو؟ فجر میں اٹھا کے ان کو نماز پڑھاؤ. 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھاؤ، اور 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو سختی کرو، مارو، لیکن نماز نہیں چھڑاؤ. کیسے انہیں جہنم کا کندا بنا رہے ہیں؟ ایک ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں کو بڑا لگتا ہے بچہ تھک کے سویا ہے، کیسے اٹھاؤں. ایک فیلنگ ہوتی ہے محبت کی، ہوتی ہے کہ ارے تھکا ہے. اسکول کے لیے کیسے اٹھاتی ہے؟ اسکول ناغہ کر دیتی ہے کیا؟ اٹھاتی ہے نا اسکول کے لیے، پھر اللہ کے لیے اٹھانے میں کیا پرابلم ہے؟ لیکن شیطان بہکاتا ہے نہیں تھکا ہوا ہے، سویا ہے، رہنے دو نا، اب سویا تو کیا اٹھاؤں. 1-2 بار آواز لگا کے ذمہ داری ختم. ایسی ایک ماں ایک بزرگ کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت میں کتنا اٹھاتی ہوں نا، میرے بچے اٹھتے نہیں ہیں. بابا جی بتائیں، آپ نے کہا ہے نماز پڑھنا چاہیے، بچوں کو نماز پڑھانا چاہیے. میں اپنے بچوں کو صبح اٹھاتی ہوں، فجر میں اتنا اٹھاتی ہوں، اٹھتے نہیں ہیں، کیا کروں؟ کہا کیا پیاری بات کہی ہے، ہر ماں اس پہ عمل کر لے. کہا بی بی اگر گھر میں آگ لگ جائے تو کیا کروں گی؟ کہنے لگی جھکجھوڑ کے اٹھاؤں گی، وہ نہیں اٹھے گا کھینچ کے اٹھاؤں گی، اس کو گھر سے نکالوں گی باہر.
آگ لگی وہاں رہنے نہیں دوں گی. کہا پھر وہی کرو نا, پھر وہی کرو. کہا کیسے؟ دنیا میں اگر آگ لگ جائے, گھر میں آگ لگ جائے تو صرف جلیں گے, جل کے مرید ہو جائیں گے نا, ایک ہی بار مریں گے, ایک ہی بار جلیں گے. لگے اگر تم نے نماز کے لیے نہیں اٹھایا تو تیرا بیٹا ہمیشہ جلتا رہے گا جہنم میں. پھر تو کیسی برداشت کرے گی؟ ہمیشہ کی آگ سے بچانا چاہتی ہو تو اپنے بچوں کو نمازی بناؤ, کیونکہ وہاں معراج کی شب میرے آقا دیکھ کر آئے نا جہنم کا کیا حال تھا, بے نمازیوں کو کیسی عذاب دیے جا رہے تھے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے معلوم ہے اس کے لیے کیا بتایا؟ اس کے لیے کالا گنجا سانپ جو 1000 سال کی عمر کا, جو ایک بار ڈسے تو بندہ 70 فٹ گہرا نیچے چلے جائے. بے نمازی کی قبر میں وہ مسلط کر دیا جاتا ہے, اور وہ ایسا ڈستا ہے کہ فجر سے کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے رات بھر ڈستا ہے, اور فجر کی نماز چھوڑی اب ظہر تک کے اس کو ڈستا رہتا ہے, ظہر کی نماز چھوڑی تک, پھر ظہر سے نہیں پڑھتا تھا, عصر نہیں پڑھتا تھا, عصر تک ڈستا ہے, عصر سے مغرب تک, مغرب سے عشاء تک کنٹینیو ایک سانپ ڈستا رہتا ہے, کئی بچھو ڈستے رہتے ہیں. مائیں نماز کے لیے بولتی ہے, بچہ ہوں کرتے ہیں, بزوریاں کرتے ہیں, شیطان جیسی آوازیں نکالتے ہیں. کئی گھروں میں نے دیکھا ہے. ایسے ایک بچہ تھا, وہ ماں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا, زور زور سے شیطان اور جانوروں کی آواز نکال کے مزوری کرتا, چلاتا, کیونکہ وہ نہیں چلاتا ہے, شیطان اس کے اوپر حاوی ہے. اور وہ شیطان کو روکنے کا عمل بتا رہی ہوں. ہر بچے کا جو سن رہے ہیں وہ سنیں, اور یہ جو بیان ہے نا یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کرے. نیکی کی بات پھیلانا بہت بڑی ثواب کا کام ہے. نہ جانے کس پہ اثر ہو جائے, وہ نمازی پرہیزگار بن جائے. تو نماز ہی نہیں بن سک رہے, اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیں پورے ٹائم. بچوں کو سکھائے کہ یہ پڑھیں آپ. اب وہ بچہ کیا کرتا تھا, نوجوان تھا, جب ماں کچھ نماز کے لیے بولتی, کچھ اچھی بات بولتی تو گدھے کی جیسا چلاتا, زور سے ڈکرتا, اپنا دیکھو اپنا دیکھو, ایسا کرو ویسا کرو. ایک دن مر گیا. لوگوں نے دیکھا کہ قبر شک ہوتی ہے, اور اس میں سے وہ نوجوان باہر نکلتا ہے روز عصر کے ٹائم, اور گدھے کی جیسی بری آواز میں چیختا ہے باہر آ کے, اور پھر چیخ چیخ کے پھر باقی وہ قبر میں واپس چلے جاتا ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ماں کا نافرمان جو ماں کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتا تھا. تو ایسی جو وعیدیں آئی ہیں, اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کے ہمراہ تھے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی سے گزر رہے تھے. تو آپ نے ایک درخت کی ایک ٹہنی توڑی, جو پتھر جھڑ کا موسم تھا, پتے سوکھ چکے تھے. آپ نے ان ٹہنی کو یوں حرکت دی تو ٹہنی کے سارے پتے جھڑ گئے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ابو ذر تم نے پوچھا نہیں ہم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. فرماتے ہیں میرے آقا, اے ابو ذر جس طریقے سے اس ٹہنی کے سوکھے پتے جھڑ گئے, جب میرا امتی نماز پڑھتا ہے اس کے جسم سے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نماز تو تحفہ ہے نا, تحفے سے فائدے ہی فائدے ہیں, اور فائدے جو جتنے فائدے لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پرسکون دنیا بھی اس کی اچھی بنا دیتا ہے, آخرت بھی اچھی بنا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور شب معراج کے اس تحفے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے, اور خوب توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور جس قدر ہو سکے دوسروں کو نماز کے راغب جانب بلانے کی کوشش کرے. اور اب یہ بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ کوئی کام نماز کے آڑے نہ آئے, نہ سروس آئے, نہ کھانا بنانا ہے, نہ کوئی مہمان آئے, نہ ہم مہمان بن کے جائے.
چاہے ہم میت میں جائیں چاہے ہم شادی میں جائیں، نماز معاف نہیں ہے۔ بیماری میں بھی معاف نہیں ہے، آدھا بچہ باہر نکل گیا تب تک بھی نماز معاف نہیں ہے، گلے میں دم اٹک گیا، سکرات طاری ہو گئی تب تک بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نماز اپنے رب کی عبادت ہے، اور اسی سے ہم بندے میں اور کفر میں فرق محسوس ہوتا ہے۔ بندہ ہے تو بندگی کرے گا نا، بندگی کرے بنا بندہ بندہ تھوڑی ہوتا ہے۔ جیسے کوئی ڈاکٹر ہے بھائی، اس کے پاس لاکھ ڈگری ہو، اگر وہ کسی کا ٹریٹمنٹ نہیں کرتا، کوئی اس کا کلینک نہیں ہے، کہیں کوئی لوگ اس کو دکھانے نہیں آتے، تو اس کے پاس اگر ڈگریاں رکھی ہے تو وہ کس کام کی، کس کو معلوم؟ اس کے ماں باپ کو، گھر والوں کو۔ ایک ان پڑھ عورت کو بھی اگر اپنے بچے کو دکھانا ہے تو وہ بولتی نہیں اس کے پاس نہیں ہو، دواخانہ والا ڈاکٹر بھی چلتا جس کے پاس ڈگری بھی نہیں ہے لیکن علاج تو کرتا ہے، اس کے پاس جائیں گے لیکن ایم ڈی کے پاس نہیں جائیں گے اگر اس کی پریکٹس نہیں ہے تو۔ پھر ہم کیسے بنتے ہیں؟ بندہ تو بندگی کر کے ہی بندہ کہلاتا ہے نا۔ اگر ہے بندہ تو مزہ بندگی کا پیدا کر، نہیں وہ بندہ جسے شوق ہو رہائی کا، کہ رہا ہو گئے چھوڑ کے نماز چھوڑ دی۔ نماز تو ہر حال میں معاف نہیں ہے۔ شادی میں جا رہے ہیں پہلے نماز ادا کر کے جائیں، میت میں جا رہے ہیں نماز پہلے، میت کا ٹائم اگر پہلے ہے تو فوراً نماز آنے کے بعد پہلے ادا کر لیں۔ جاب کر رہے ہیں ٹائم نکالے، لنچ ٹائم ہوتا ہے ظہر کا، ظہر کے وقت لنچ ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم ظہر پڑھیں۔ عصر کی تو صرف 4 ہی ہوتی ہے، ظہر کی 12۔ 4 سنت موقدہ نہیں ہے عصر کی، چھوڑ سکتے ہیں لیکن 4 پڑھ لیں، جاب کے ٹائم پہ پڑھیں۔ پھر دیکھیے آپ کی عزتیں، عزت صرف اللہ دیتا ہے، بندے دیتے ہیں، یہ سوچنا یہ کفر ہے۔ کوئی کسی کی عزت کم نہیں کر سکتا اور کسی کو عزت دے نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ روزی وہی دیتا ہے، اور اس سے روزی مانگنے کے لیے نماز کی مدد مانگو۔ یا ایھا الذین آمنوا نستعین بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کیوں بولا اللہ پاک نے؟ کیوں فرمایا؟ اے مومنو، نماز سے اور صبر سے مدد مانگو۔ نماز سے کیا مدد مانگیں گے؟ نماز کوئی تھنگ ہے کہ کوئی چیز ہے، کوئی دکھتی ہے، کوئی مجسمہ ہے جس سے مدد مانگیں گے؟ مفہوم یہ ہے نماز پڑھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں مدد مانگی جائے، نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی مدد مانگے۔ اور جیسی بندہ نماز پڑھتا ہے نا، پھر تو گناہوں سے پاک ہو گیا ہوتا ہے، اور پھر دعائیں مستجاب بن گیا ہوتا ہے۔ ہم اس کے پاس جاتے ہیں نا دعا کرانے کے لیے، اگر سچی اچھی نماز پڑھیں نا، ہماری خود کی دعا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے گا، کیونکہ بندہ اگر پاکی ہو گیا ہے اور پھر اللہ کی رحمت سے نہا لیا ہے تو انشاءاللہ ضرور اللہ دعا سنے گا۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں ہوتی ہے، نہیں ہو رہی ہے تب، ورنہ تو اچھے لوگ ہیں 1 گھنٹہ گیٹ پہ کھڑے رہیں گے، دنیا میں گھومنے چلے جائیں گے، چہل قدمی کریں گے، تب ان کو کرسی یاد نہیں آتی ہے، لیکن جہاں اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنا پھر کرسی یاد آ جاتی۔ لیکن ہاں مجبوری ہے، شدید تکلیف ہے، کوئی شائٹکا کا درد ہے یا اس کو کوئی کمر میں درد ہے یا اس کا کوئی آپریشن ہوا ہے تو ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو پھر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کھڑی ہو کے نہیں ہوتی، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں۔ کرسی پہ بیٹھنے کی بھی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے بھی نہیں، اشارے سے پڑھیں، اشارے سے۔ اللہ سب قبول کرنے والا ہے۔ نماز کو قضا کرنا بالکل منع ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو بے نمازی ہے ان کو پنجگانہ نمازی بنا دے، اور جو نمازی ہے اللہ ان سب کی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما دے، یکسوئی کے ساتھ پڑھی جانے والی نمازیں عطا فرما دے، خوب توبہ کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور ہمیشہ سچ بولنے والا اللہ کا اچھا بندہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ کو نگار کو معاف کر دے۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔